گئے اور قیامت کا دن ہوگا مرنے کے بعد. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے جب قیامت کا دن آئے گا سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سب جائیں گے. چوری کتنی کری ہے سب جواب دینا ہے. ڈاکہ کتنا ڈالا ہے وہ سب جواب دینا ہے. پڑوسی کی زمین پر کتنا حق مارا ہے وہ بھی جواب دینا ہے. کس کو کتنا ستایا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کس کی کتنی حق تلفی کی ہے, ماں باپ کو دھکے دے کر کے باہر نکالا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. راتوں میں اٹھ کر کے کو ناپاک کیا ہے, گناہ کیے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. جھوٹ بولا ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. غلط کام کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. نمازیں پڑھی ہیں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. روزے رکھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. عبادت کی ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. زکات ادا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اچھے اور برے اعمال, صحیح اور غلط, جھوٹ اور صحیح, ہر چیز کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. سب لوگ کھڑے ہوں گے, آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, ہم بھی کھڑے ہوں گے, سید بھی کھڑے ہوں گے, عوام بھی کھڑی ہوگی, عالم بھی ہوں گے, نبی بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے. اس دور میں ایک حافظ قرآن کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا وہ میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. میرے نبی جو بولتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے, بات اللہ کی ہوتی ہے, لبھائے مبارکہ آقا کے ہوتے ہیں, لیکن پیغام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. سید صاحب نے وہ حدیث پاک سنائی تھی, میں اس کو مزید وضاحت کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. قیامت کے دن حافظ قرآن ہوگا, قیامت کے دن ان کی ماں بھی ہوگی, قیامت کے دن ان کے باپ بھی ہوں گے, سب لوگ کھڑے ہوں گے. ان کی ماں جب یہ قرآن پر عمل کر لیں گے, جب یہ قرآن کے احکام کو جان لیں گے, قرآن کو یاد کر لیا ہے, قرآن میں کیا کیا بتایا اللہ نے, اس پر جب عمل کریں گے تو میرے آقا نے کیا فرمایا, آقا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا نے فرمایا البسا من قرأ القرآن البسا والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث پاک میں نبی کریم تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں قرآن کو یاد کرے, پڑھے اور اس کے احکام کو جانے, اس کے حلال کو حلال جانے. قرآن میں جھوٹ کو حرام بتایا گیا, جھوٹ نہ بولے. قرآن کو چوری میں, قرآن کے اندر چوری کرنا منع فرمایا گیا, چوری نہ کرے. قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا, نماز پڑھے. قرآن کے احکام کو احکام جانے, حلال کو حلال جانے, حرام کو حرام جانے. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایسے حافظ قرآن کو اس کے والدین کو بٹھایا جائے گا اور اس کی امی کے سر پر, اس کے ابا کے سر پر, اس کے ماں باپ کے سر پر, اس کے والدین کے سر پر, اس کے ماتا اور پتا کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, تاج رکھا جائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, اللہ اکبر یہ کون ہے, ان کے سر پر تاج رکھا گیا ہے. اور تاج کی روشنی کتنی ہوگی, یہ روشنی یہاں تک جگمگا رہی ہے, اس روشنی کا اجالا یہاں تک ہے, اس روشنی کا اجالا وہاں تک ہے, باقی چار جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن حافظ قرآن, قرآن کو یاد کرنے والے, اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کے سر پر جب تاج رکھا جائے گا تو اس تاج کی روشنی کتنی ہوگی, اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ اس تاج کی روشنی ہے. سبحان اللہ. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, تو فرمایا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں, یہ وہ شخص ہے جس کے بیٹے نے قرآن کو یاد کیا, اس پر عمل کیا. اس کے ماں باپ کا مقام یہ ہے, سوچو اور تصور کرو, جس ماں باپ نے رات میں دعائیں مانگ کر کے, جس باپ نے ٹوٹی ہوئی چپلوں میں محنتیں کر کے, جس باپ نے سردی نہ دیکھی ہو, جس باپ نے گرمی نہ دیکھی ہو, جس باپ نے اندھیرا نہ دیکھا ہو, جس باپ نے اجالا نہ دیکھا ہو, جس باپ نے دن کی دوپہری نہ دیکھی ہو, جس باپ نے اپنا پھٹا ہوا لباس, پھٹے ہوئے لباس میں کاروبار کر کے, تجارت کر کے, مال اکٹھا کر کے, راتوں میں اٹھ کر کے اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگی ہو, اے اللہ میرا بیٹا باہر پڑھنے گیا ہے, میرا بیٹا سید صاحب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے, میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے, میرے بیٹے کو قاری قرآن بنا دے, میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے. جن ماں باپ کی دعاؤں نے بچے کو حافظ قرآن بنایا, قیامت کے دن ایسے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا. لوگ رشک کریں گے, لوگ کہیں گے یہ کس کے ماں باپ ہے, تو سزا دی جائے گی یہ اس کے ماں باپ ہیں جس نے
دنیا میں رہ کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے مدرسے میں قرآن کا حفظ کیا تھا، قرآن پر عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سر پر تاج کو رکھے گا. لوگ کہیں گے کہ